بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا السلام علیکم۔ میرے پیارے ناظرین، رمضان آ رہا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، لیکن اس میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ اس میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان صرف اللہ سے اجر چاہے، اور جب اللہ سے اجر چاہے گا تو پھر یہ بھی نہیں کہے گا کہ آج تو روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، آج تو بہت پیاس لگی، آج تو روزہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا، آج تو میں بہت تھک گئی۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ دوسروں کو بھی بور نہیں کرے گا اور اپنا اجر بھی نہیں گنوائے گا۔ اگر کوئی پوچھے کہ روزہ کیسا جا رہا ہے تو آپ کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اگر رکھنے کی توفیق ہو گئی تو اسی پر آپ الحمدللہ کہیں۔ اب ظاہر ہے بھوک پیاس اپنی جگہ، لیکن اب اس کا آپ تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اور بھی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ تقویٰ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی سے مراد روزہ۔ ہر کام ہم نے اخلاص سے کرنا ہے، تو رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنی ہے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ روزے میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا کرتے تھے۔ روزے میں صرف بھوک پیاس کاٹنا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اچھے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھے، حتیٰ کہ دل میں پیدا ہونے والی کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یعنی روزے کی حالت میں جب آپ کو محسوس ہو یہ کام سوٹ نہیں کر رہا کہ میں روزے کے ساتھ سارا دن ایسے شغل میں لگی رہوں۔ مثلاً اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنا حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ مثلاً کسی مرد یا عورت کا جو ستر ہے، چھپانے والا حصہ ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ آنکھوں کا زینہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا ضمیر رکھا ہے ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ تقویٰ اسی آواز کو کہتے ہیں، جو آواز اندر سے اٹھتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان جو ہے نا، سکرین ٹی وی پہ بیٹھنے کا نام نہیں۔ آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، کیونکہ ہر روز روزہ دار کی دن میں دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کیجیے۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں بہت زیادہ باتیں کرنے سے بچنا ہے، بہت زیادہ فون کال، ادھر ادھر جانا، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگانا، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے عبادت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فائدے کی بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ یعنی آپ نے کثرت کلام سے بھی منع فرمایا، جہاں فائدے کی بات ہو وہاں کی جائے ورنہ خاموش رہا جائے، اور خاص طور پر لغو باتوں سے بچا جائے جو بے معنی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ بےہودہ کلام اور جنسی خواہشات پر جنسی حرکات سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں فحش گوئی، بد کلامی، گالی گلوچ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، یعنی روزہ رکھ کر، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام راغب کہتے ہیں، تقوی سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں غافل کر دینے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیزیں جو ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارے روزے میں خلل ڈال دیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔
اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لیتا ہے یا میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت ویلکم کرتی ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ دروازہ کھل جائے۔ اور پھر آخری چیز اس امید پہ روزے رکھنے ہیں کہ اللہ مجھے آگ سے آزاد کر دے۔ تو پہلی بات، روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جس کا دیکھنا حرام ہو۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں ہر لغو بے فائدہ بات جو بے معنی بے مقصد ہو اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں فحش گوئی، بد کلامی، گالی گلوچ اس سے بھی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں ہر غافل کر دینے والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔